اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں عظیم اسلامی مفکر اور مفسر قرآن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی مؤثر اور فکر اندیز کتاب خدا شناسی کا آڈیو بک، ایک فکری سفر، ایک روحانی دعوت۔ انشاءاللہ کہ آج ہم اس کتاب کا آخری حصہ بیان کریں گے۔ چلتے ہیں کتاب کے چھٹے سبق کہ جو ہے خدا کی معرفت کے لیے دوسرا راستہ۔ اس میں جو بیرونی راستہ ہے، ہم اس دنیا پر ایک سرسری سی اگر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ کائنات کا نظام درہم برہم اور بے ربط نہیں، بلکہ تمام مظاہر قدرت اپنی معینہ راہ پر گامزن ہیں، اور دنیا کی مشینریاں ایک عظیم الشان لشکر کی مانند ہیں کہ جو منظم یونٹوں میں تقسیم ہو کر اپنے معینہ مقصد کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں پیدا ہونے والے شک و شبہات کو مندرجہ ذیل نقطوں کے ذریعے رفع کیا جا سکتا ہے۔ پہلا کہ ہر زندہ مخلوق کو عالم وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لیے کچھ خاص قوانین اور حالات کے ایک سلسلے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے زمین، مناسب آب و ہوا، مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مخصوص شرائط کے مطابق بیج بونا ضروری ہے تاکہ اس کی نشو و نما اچھی طرح ہو۔ اگر درخت کی نشو و نما کے لیے مناسب شرائط کا لحاظ نہ رکھا گیا تو اس کی نشو و نما ممکن نہیں۔ ہر درخت کی نشو و نما کے لیے ایک مخصوص ماحول اور زمین کا انتخاب کرنے اور لازمی چیزوں کو فراہم کرنے کا تعلق عقل اور دانش اور علم سے ہوتا ہے۔ دوسرا، تمام موجودات کی اپنی مخصوص تاثیر ہوتی ہے۔ آگ اور پانی کی اپنی الگ الگ خاصیت ہے جس میں تبدیلیوں اور تغیر ممکن نہیں۔ ہمیشہ ایک مقررہ قانون کے مطابق وہ اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ زندہ موجودات کے تمام اعضاء کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم کو ہی لے لیجئے کہ جس میں خود ایک پوری دنیا آباد ہے۔ آپریشن کے وقت انسانی بدن کے تمام اعضاء میں ارادی اور غیر ارادی طور پر ایک خاص قسم کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو تمام اعضاء اس کی مدافعت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ قریبی تعلق اور آپس میں ہم آہنگی اور ارتباط کائنات کے نظم و ضبط کی ایک اور زندہ مثال ہے۔ چوتھا، کائنات کے نظام پر اگر ایک نظر ڈالیں تو آپ پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ نہ صرف زندہ موجودات کے اعضاء اور جسم بلکہ دنیا کی دوسری مخلوقات، ان میں بھی آپس میں ایک قسم کا ارتباط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مثلاً زندہ متحرک مخلوقات کی پرورش اور نشو و نما کے لیے سورج گرمی اور روشنی پہنچاتا ہے، بادل پانی برساتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، نیز زمین اور زمینی منابع بھی اس میں مدد کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کائنات میں ایک معینہ نظام کے وجود کی نشاندہی کرتی ہے۔ عقل اور نظم و ضبط میں رابطہ۔ اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں کہ کسی بھی مشینری کے نظم و ضبط اور اس کی ساخت سے اس کے بنانے والے کی عقل و فہم، منصوبہ بندی اور اس کے مقاصد کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جہاں بھی ایک مکمل نظم و ضبط اور مستحکم قوانین کار فرما دیکھتا ہے تو اس نظام کو کنٹرول کرنے والے کی جستجو کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اس وجدائی ادراک کے لیے کسی استدلال کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ ایک نابینا شخص ٹائپ کی مشین سے ایک خوبصورت تحریر یا ایک سماجی اور تنقیدی مقالہ نہیں لکھ سکتا، یا پھر ایک 2 سالہ بچے کے کاغذ پر یوں ہی بے ترتیب قلم چلا دینے سے ایک خوبصورت پینٹنگ تیار نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر ہم ایک دلکش تحریر یا اعلیٰ درجے کا مقالہ دیکھیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ دانشور کے زور قلم کا نتیجہ ہے، یا کسی میوزیم میں اگر کوئی بہت ہی خوبصورت اور جاذبہ نظر پینٹنگ دیکھیں تو سمجھیں گے کہ کسی ماہر فن آرٹسٹ کی کوشش کا نتیجہ ہے، اگرچہ کہ اس مقالے کے مصنف یا پھر پینٹنگ کے آرٹسٹ کو ہم نے دیکھا نہ ہو۔ اس طرح جہاں کہیں بھی کوئی منظم مشینری کار فرما ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جس قدر وہ مشینری بڑی ہوگی اسی کے مطابق وہ اتنی ہی پیچیدہ اور قابل قدر ہوگی، اور اس کا ایجاد کرنے والا بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کی عقل و فراست کا مالک ہوگا۔ اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہر منظم مشینری کو عقل و دانش کے مبدا اور منبع کی ضرورت ہوتی ہے،
کبھی ایڈوانس میتھمیٹکس کی اور کبھی ریاضی کی یعنی تھیوری آف پرابیبلٹی حساب احتمالات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی مدد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مثلاً ایک جاہل آدمی اگر چاہے کہ ٹائپ کی مشین سے اتفاقیہ طور پر مشین کے بٹنوں کو دبا کر ایک مقالہ یا پھر اشعار ٹائپ کر لے تو تھیوری آف پرابیبلٹی کے مطابق اس کو کروڑوں برس لگ جائیں گے، یہاں تک کہ کرۂ زمین کی پوری عمر بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ مزید وضاحت کے لیے کتاب آفریدگار جہاں اور کتاب در جستجوئے خدا کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، ہم عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود انسان کے وجود میں بھی دکھا دیں گے تاکہ وہ جان لیں کہ وہی یقیناً حق ہے۔ کیا اس کے وجود کے اسبات کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اسرار کو جانتا ہے؟ اب آپ خود سوچئے کہ چند ایسی صنعتی مشینوں کے نام کہ جن کو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہو کہ اس کا بنانے والا ماہر اور ہوشیار ہے۔ اسی طرح آفاق اور انفس میں کیا فرق ہے؟ آفاق اور انفس میں خدا کی نشانیوں میں سے کچھ کی مثالوں کے بارے میں سوچئے۔ 7واں سبق ہے نظم کائنات سے چند مثالیں کہ جس میں ہم ہمارے بدن کی مملکت کا مرکزی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پڑھیں گے، دماغ کا سب سے عجیب و غریب حصہ، حافظہ یا پھر دماغ کا ایک اور حیرت انگیز حصہ بے حس و حرکت کس طرح باشعور چیزوں کی تخلیق کر سکتا ہے۔ نظم کائنات سے چند مثالیں۔ کائنات کے ذرے ذرے سے ایک قسم کے نظم و ضبط، منصوبہ بندی اور اس کی تخلیق کے مقصد کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیے چند مثالوں کے ذریعے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے آپ کے لیے چند چھوٹے اور بڑے نمونے جمع کیے۔ خوش قسمتی سے آج سائنسی علوم کی ترقی عالم فطرت کی نیل نگینیوں اور انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے وجود کے اندر چھپی ہزاروں باریکیوں کے اسرار و رموز کے منکشف ہو جانے اور ایک سیل اور ایک ایٹم میں چھپی بے پناہ طاقت کا راز معلوم ہو جانے، نیز ستاروں کے حیرت انگیز دنیا کے نظام سے آشنا ہو جانے سے خدا کی معرفت اور خدا شناسی کے دروازے پر ہم پر کھل گئے ہیں۔ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ سائنسی علوم کی ساری کتابیں دراصل توحید اور خدا شناسی کی کتابیں ہی ہیں کہ جو ہم کو پروردگار کی عظمت کا درس دیتی ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں اس کائنات کی مخلوقات کے دلکش نظام کے رازوں پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کس قدر عالم و قادر ہے۔ پہلا تو ہے ہمارے بدن کی مملکت کا مرکزی ہیڈ کوارٹر۔ ہماری کھوپڑی کے اندر ایک قسم کا خاکستری رنگ کا مادہ بھرا ہوا ہے کہ جس کو دماغ کہتے ہیں۔ یہ دماغ ہمارے جسم کی سب سے اہم اور پیچیدہ ترین مشینری کا کام دیتی ہے۔ یہی مشینری ہمارے پورے بدن کے تمام نظام اور اس کی تمام طاقتوں اور صلاحیتوں کو کنٹرول کرتی ہے اور ہمارے جسم کی تمام مشینری کے نظام کو برقرار رکھتی ہے۔ اس عظیم مرکز کی اہمیت کا اندازہ لگانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک واقعہ سناتے چلیں۔ رسالوں میں شائع ہوا تھا کہ کار کے ایک حادثے میں شیراز کے ایک نوجوان طالب علم کے دماغ میں چوٹ لگ گئی۔ بظاہر اس کے جسم پر کہیں بھی چوٹ کے نشان نہیں تھے، اس کے تمام اعضاء صحیح سالم، لیکن دماغ پر چوٹ لگنے کے نتیجے میں حیرت انگیز بات یہ کہ وہ اپنی تمام گزشتہ زندگی کو فراموش کر بیٹھا۔ اگرچہ کہ اس کا دماغ صحیح طور پر کام کر رہا تھا، وہ ہر بات کو سمجھ رہا تھا، مگر اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا۔ جب اس سے کہا جاتا کہ تمہاری ماں ہے تو حیرت سے دیکھنے لگتا۔ اس کو شیراز میں اس کے اصلی مکان میں لے گئے۔ اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں کہ جو کمرے کی دیواروں پر آویزاں تھیں دکھائی گئیں، لیکن وہ سب ان چیزوں کو حیرت سے دیکھتا تھا۔ کہتا تھا کہ میں ان سب چیزوں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دماغی چوٹ میں وہ جو سیلز ہیں بیکار ہو گئے تھے کہ جو در حقیقت اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت اور اس کی یادداشت اور حافظے میں ارتباط پیدا کرنے والے تاروں کا کام انجام دیتے تھے، اور جس طرح سے یہ بجلی کا فیوز اڑ جانے سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طرح اس کی گزشتہ یادداشت اور حافظے پر بھی فراموشی کی تاریکی چھا گئی۔ شاید دماغ کا وہ ایک نقطہ کہ جو معطل و مفلوج ہو گیا تھا سوئی کی نوک سے زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس نوجوان کی زندگی پر اس نے کتنا زبردست اثر ڈالا۔
اس واقعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ کی مشینری کتنی پیچیدہ اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دماغ اور اعصابی نظام کا تعلق دو مختلف حصوں سے ہے۔ پہلا حصہ کہ جو ارادی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ہمارے بدن کی تمام اختیاری حرکات مثلاً چلنا، دیکھنا، بولنا اسی کے تحت ہیں، اور غیر اختیاری نظام کے جو دل اور معدے کی حرکات اس طرح کی مشینریوں کے نظام کو چلاتا ہے۔ دماغ کے اس حصے کے ایک گوشے کے بیکار ہو جانے سے دل یا دوسری مشینریاں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ مغز انسان کے ہوش و حواس، ارادہ و شعور اور حافظے کا مرکز ہے، یا مختصر الفاظ میں یوں کہے کہ مغز دماغ کا سب سے اہم اور حساس ترین حصہ ہے، اور ہماری اندرونی جذبات، ذہنی رد عمل مثلاً غصہ، خوف اور اس قسم کی دوسری چیزوں کا تعلق اسی حصے سے ہے۔ اگر آپ جانور کے مغز کو نکال لیں لیکن اس کا باقی جسم صحیح اور سالم رہے تو وہ زندہ تو رہے گا لیکن اس کے فہم و شعور بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک کبوتر کا مغز نکال لیا گیا، اس کے بعد وہ کچھ دن تو زندہ رہا، لیکن جب اس کے سامنے دانہ ڈالا جاتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، بھوک کے باوجود اس کو کھاتا نہیں۔ اگر اس کو پرواز کے لیے آمادہ کیا جاتا تو اس وقت تک اڑتا رہتا جب تک کہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر نہیں جاتا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری یادداشت اور حافظے کی قوت کس قدر عجیب و غریب ہے؟ اگر ہم سے 1 گھنٹے کے لیے بھی حافظ یعنی یادداشت کی قوت چھین لی جائے تو ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حافظے کا مرکز کہ جو ہمارے دماغ کا ایک نہایت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، پوری زندگی کی یادوں کو اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ محفوظ کیے رہتا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جس سے ہمارا تعلق ہے، اس کی خصوصیات، اس کی شکل و صورت، رنگ، لباس، اخلاق، سب کو اپنے آپ میں محفوظ کر کے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص فائل مرتب کرتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا سامنا ہوتے ہی ہماری فکر ان تمام فائلوں کے انبار میں سے اس کی فائل باہر نکال لیتی ہے اور فوراً اس پر ایک نظر ڈالتی ہے، اور اس کے بعد ہم کو حکم دیتی ہے کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے۔ اگر دوست ہے تو احترام کیا جائے، دشمن ہے تو اظہار تنفر کیا جائے، لیکن یہ سارے کام نہایت سرعت کے ساتھ چشم زدن میں انجام پاتے ہیں۔ مزید تعجب خیز بات تو یہ کہ جو کچھ ہمارے حافظے میں موجود ہے اسے چاہیں تو ہم کاغذ پر تصویروں کے ذریعے یا کیسٹ میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ بلا شک و شبہ اس کام کے لیے بہت سے اوراق، کیسٹ درکار ہیں اور اسے ایک بڑا اسٹور روم بھر سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تو یہ ہے کہ اس انبار سے ایک تصویر یا ایک کیسٹ نکالنے کے لیے ایک فائل کلرک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا حافظہ ان تمام کاموں کو انتہائی سادگی اور سرعت کے ساتھ تنہا انجام دیتا ہے۔ انسانی دماغ کی حیرت انگیز باریکیوں کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جن میں متعدد کتابیں اسکولوں اور یونیورسٹیز کے نصاب میں شامل ہیں۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ غیر معمولی، عجیب و غریب، پیچیدہ اور پر اسرار مشینری ایک بے شعور فطرت نے پیدا کی ہے؟ کیا یہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات نہیں کہ ہم عقل سے بے بہرہ فطرت کو عقل کا خالق سمجھیں؟ قرآن مجید سورہ ذاریات آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، تمہارے وجود کے اندر خدا کی عظمت و بزرگی کی عظیم نشانیاں موجود ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ عزیزان سوچیں، انسانی دماغ کی حیرت انگیزیوں کے متعلق کوئی واقعہ کہ جو آپ کو یاد ہو۔ خداوند عالم نے انسانی دماغ کو گوناگوں حوادث سے بچانے کے لیے کون کون سی تدبیریں کی ہیں؟ چلتے ہیں اس کے 8ویں سبق پر، جو ہے ایک چھوٹے سے پرندے کے اندر عجائبات کی ایک دنیا آباد ہے۔ اس میں چمگادڑ کے عجیب و غریب خلقت کا ذکر ہے۔ اس ناچیز پرندے کے چھوٹے سے جسم میں جو حیرت انگیز مشینری ہے وہ کس نے رکھی ہے، اور نہج البلاغہ میں جو چمگادڑ کی خلقت کا ذکر ہے اس حوالے سے اس باب میں ذکر ہوگا۔ اب ہم اپنے جسم کے متعلق بحث کو کہ جو ایک بہت بڑے ملک کی مانند ہے، اگرچہ کہ اب ہم اس کے 7 شہروں کی ایک گلی کو بھی نہیں دیکھا، اس کو ختم کرتے ہیں اور اس سبق میں موجودات عالم کے حیرت انگیز نظام کے چند نمونوں کو سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ شب کی تاریکی میں ہم آسمان پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور وہاں پر ایک خاص پرندے کو تاریکیوں میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جو نہایت ہی دلیری کے ساتھ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے محو پرواز ہے۔ یہ پرندہ چمگادڑ ہے۔
جس کی ہر چیز عجیب و غریب ہے، لیکن عین تاریکی شب میں اس کی پرواز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ رات کے اندھیرے میں کسی بھی چیز سے ٹکرائے بغیر چمگادڑ کا تیزی سے اڑنا اس قدر تعجب خیز ہے کہ اس سلسلے میں جتنا بھی مطالعہ کیا جائے اس پراسرار پرندے کے بارے میں نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ اندھیرے میں اتنی ہی تیزی اور دلیری کے ساتھ حرکت کرتا ہے جتنا ایک تیز پرواز کبوتر۔ دن کی روشنی میں یہ مسلم ہے کہ اگر آپ کے پاس رکاوٹوں کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا تو اس طرح پرواز نہ کر سکتا۔ اگر اس کو ایک نہایت تنگ و تاریک اور پرپیچ سرنگ میں کہ جہاں دھواں بھرا ہوا ہو چھوڑ دیا جائے تو وہ تمام پیچ و خم سے آسانی کے ساتھ ایک بار بھی سرنگ کی دیوار سے ٹکرائے بغیر گزر جائے گا اور اس کے پروں پر دھوئیں کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوگا۔ چمگادڑ کی عجیب و غریب خاصیت راڈر کی خاصیت سے مشابہ ہے۔ پہلے تو ہم راڈر کو سمجھیں کہ کیا ہے تاکہ اس حقیر سے پرندے چمگادڑ کے وجود کی بناوٹ کو سمجھ سکیں۔ علم فزکس میں آواز کی بحث میں ہم صورت یا آواز سے ماورا لہروں کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ لہریں وہی لہریں ہیں کہ جس کی لمبائی اور فریکوینسی اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے کان اس کو درک کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے اس کو ماورا صورت کہا جاتا ہے۔ جس وقت کہ ان لہروں کو ایک طاقتور ٹرانسمیٹر کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے تو یہ لہریں ہر طرف سے آگے کی طرف جاتی ہیں، لیکن اگر فضا کی کسی نقطے میں ایک دیوار یا کوئی رکاوٹ یا کوئی بیریئر مثلاً دشمن کا ہوائی جہاز ہو یا کسی دوسرے قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا ہو جائے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی ہے، ٹھیک اسی طرح اگر ایک پہاڑ یا بلند دیوار کے پاس آواز لگائیں گے تو اس کی باشگشت سنائی دیتی ہے، یعنی ذرا دیر بعد واپس آتی ہے۔ یہ لہریں اس رکاوٹ کے فاصلے کا بالکل صحیح اندازہ لگا سکتی ہیں۔ بہت سے طیارے، پانی کے جہاز راڈر کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں اور جدھر جانا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کے طیاروں اور جہازوں کا پتہ لگانے کے لیے بھی راڈر سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ اس چھوٹے سے پرندے کے وجود کے اندر بھی راڈر جیسی مشین موجود ہے۔ اگر اس کو ایک کمرے میں اڑائیں اور ایک لمحے ایک ایسے مائکروفون کو لگا دیں کہ جو ماورا صورت لہروں کو سننے کے قابل لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے تو کمرے میں کانوں پر بار ہونے والی تیز آواز گونجنے لگتی ہے اور ہر سیکنڈ میں 30 سے 60 مرتبہ چمگادڑ کی ماورا صوت لہریں سنائی دینے لگے گی۔ البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لہریں چمگادڑ کے کس عضو کے ذریعے ہوتی ہیں، یعنی اس کے بھیجنے والی مشینری جو ٹرانسمیٹر ہے وہ کون سی ہے، جذب کرنے والی مشینری یعنی ریسیور وہ کہاں ہے۔ اب دانشور اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ لہریں چمگادڑ کے لیرنکس یعنی کہ حنجرہ حلق کا وہ حصہ کہ جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اور اس کی ناک کے سوراخوں کے ذریعے باہر دی جاتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے کان لہروں کو جذب کرنے والی مشینری یعنی ریسیور کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس بنا پر چمگادڑ اپنی رات کی سیر و سیاحت میں اپنے کانوں کی مرہون منت ہے۔ یورین نام کے ایک روسی دانشور نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ اگر چمگادڑ کے کانوں کو کاٹ لیں تو اسے تاریکی میں پرواز کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن اگر اس کی آنکھوں کو مکمل طور پر نکال لیں تو وہ پوری مہارت کے ساتھ پرواز کرے گا، یعنی چمگادڑ اپنے کانوں کی مدد سے دیکھتی ہے نہ کہ اپنی آنکھوں سے۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس ناچیز پرندے کے چھوٹے سے جسم میں یہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب دو مشینریاں کس نے رکھی؟ اس سے استفادہ کرنے کا سبق اس کو کس نے سکھایا؟ وہ اطمینان بخش وسیلے کی پناہ میں رات کی تاریکی میں حرکت کرنے کی سبب پیش آنے والے بے شمار خطرات سے محفوظ۔ سچ کہیے وہ کون سی ہستی ہے؟ آیا یہ ممکن ہے کہ عقل و شعور سے بے بہرہ فطرت ایسا کام انجام دے اور ایک ایسی مشینری یعنی راڈر کہ جس کو بہت بڑے دانشور بہت زیادہ سرمایہ خرچ کر کے بناتے ہیں اس سادگی سے کے ساتھ اس کے وجود میں رکھ دے؟ شائستہ ستائش آن افریدگاری است، کار چنین دلاویر نقش زماں، یعنی لائق تعریف ہے وہ خالق کہ جس نے ایسے دلاویز کام انجام دیے اور پانی اور مٹی سے ایسے دلکش نقش و نگار بنائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں
ایک مفصل خطبے کے ضمن کہ جس میں چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکیاں چمگادڑ کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی اور نہ ہی اس کی گھٹا ٹوپ اندھیریاں اسے چلنے سے باز رکھتی ہیں۔ پاک و پاکیزہ اور ہر چیز سے بالا تر اس خدا کی ذات کے جس نے پہلے سے موجود کسی نمونے کے بغیر تمام چیزوں کی تخلیق کی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 153۔ اب آپ سوچیں چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں کچھ اور دلچسپ باتیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چمگادڑ کے بالوں پر اس کا بچہ پیدا کرنے بلکہ اس کے سونے کا انداز بھی دوسرے حیوانات سے مختلف ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عظیم مثال پرندہ ہے۔ نواں سبق ہے حشرات اور پھولوں کی دوستی۔ موسم بہار اور سرسبز و شاداب منظر بیان ہوں گے۔ نر مادہ درختوں کے درمیان ازدواجی تعلقات کس طرح ہوتے ہیں، یہ توحید کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ موسم بہار کی ایک خوشگوار صبح کو جبکہ ہلکی ہلکی گرمی پڑنا شروع ہو گئی ہو، ذرا باغوں اور سرسبز و شاداب کھیتوں کی سیر کو چلیں۔ سینکڑوں قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، شہد کی مکھیاں، بھنورے، تتلیاں، ننھے ننھے پتنگے آپ کو بغیر کسی شور و غل کے چاروں طرف اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، جو کہ ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پہ بیٹھ رہے ہیں، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ پرواز کر رہے ہیں۔ یہ سب اپنے کاموں میں اتنے سرگرمی کے ساتھ مشغول ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر مرئی یا خفیہ طاقت ایک سنجیدہ حاکم کی مانند ان کے سر پر کھڑی برابر ان کو حکم دے رہی ہے۔ پھولوں کے زیر سے لے کر زرد رنگ میں لتھڑے ہوئے ان کے پاؤں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مزدور اپنے کام کی وردی پہنے ہوئے اپنے کارخانے میں بہت دلچسپی اور سنجیدگی کے ساتھ جو کام انہیں سونپا گیا ہے اس میں مشغول ہیں۔ یقیناً ان کو بہت بڑی ذمہ داری اور کام سونپا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ پروفیسر لیون برٹون اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ حشرات کہ ہمارے باغوں اور کھیتوں میں جو سرسبزی اور شادابی اور تراوت نظر آتی ہے وہ کچھ برسوں کے بعد مکمل طور پہ ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ حشرات در حقیقت پیڑ پودوں کے بیجوں کو تیار کرتے ہیں، پھلوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ پوچھیں گے کہ کیونکہ نباتات کا اہم ترین حیاتی عمل یعنی عمل تخلیق ان کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ یقیناً آپ نے یہ نکتہ تو سنا ہوگا کہ حیوانات کی طرح پھولوں میں بھی نر اور مادہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جب تک ان کے درمیان جنسی ملاپ کا عمل انجام نہ پائے اس میں پھول اور پھل پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ مختلف قسم کے پیڑ پودے کے جو بے حس بے حرکت ہوتے ہیں انہیں آپس میں ملاپ کا عمل کس طرح انجام پاتا ہے، اور نر درخت کا جو نطفہ ہے وہ مادہ درخت کے رحم سے کس طرح ملتا ہے اور دونوں کے درمیان کیسے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ یہ عمل اکثر اوقات حشرات کے ذریعے انجام پاتا ہے اور بعض حالتوں میں ہوا کے ذریعے بھی، لیکن یہ کام ایسا آسان نہیں جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ مبارکہ اور پربرکت شادی کے جو حشرات کے ذریعے انجام پاتی ہے اور تیاریاں کی جاتی ہیں، وقت و تاریخ مقرر کی جاتی ہے، ان سب کاموں کی انجام دہی میں طویل اور دلچسپ واقعات عمل میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ علوم طبیعیات کے ماہرین نے عمیق مطالعے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نباتات اور پھول علم جمادات کے دوسرے دور کے نصف دور میں وجود میں آئے۔ خلقت عالم کی طویل تاریخ کے دور میں یہ دونوں وفادار اور گہرے دوستوں کی مانند رہتے تھے اور ایک دوسرے کے وجود کی تکمیل کرتے رہتے تھے۔ پھول اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کرنے کے لیے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیشہ بے حد میٹھا رس اپنے اندر ذخیرہ کر کے رکھتے، اور جس وقت حشرات نر درخت کے مادے کو مادہ درخت میں منتقل کرنے کے لیے پھولوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ پھول یہ مٹھاس ان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ خوش ذائقہ بہترین رس حشرات کو اس قدر پسند آتا ہے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ کچھ ماہر نباتات یعنی باٹنسٹ کا ان کا خیال ہے کہ پھولوں کی یہ بھینی بھینی خوشبو، دلکش رنگ و روپ بھی حشرات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں پر مختلف تجربات کیے گئے، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پھولوں کے مختلف رنگوں اور خوشبو کو پہچانتی ہیں۔ در حقیقت یہ پھول حشرات کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے سجاتے بناتے ہیں، خوشبو میں بساتے ہیں کہ باذوق بھنورے
اور خوش سلیقہ مکھیاں ان کی دلکشی کو دیکھ کر ان کی طرف کھنچتی ہیں اور پھولوں کی دعوت کو قبول کرتی ہیں۔ جلد ہی اس مرحلے کی ابتدائی کارروائیوں کا آغاز کر کے ان کی شیرینی بھی کھاتی ہیں، اور یہی مخصوص قسم کا شیریں رس حشرات کی بہترین غذا مانا جاتا ہے۔ اور جب یہ اس کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں تو شہد تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس وقت یہ حشرات پھولوں کے پاس آتے ہیں تو اس میں سے تھوڑی سی مٹھاس تو خود کھا لیتے ہیں اور ایک بڑی مقدار اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اپنے چھتے میں جمع کر لیتے ہیں۔ محبت اور دوستی کا یہ معاہدہ کہ جس میں دونوں ہی کا فائدہ ہے، ہمیشہ سے حشرات اور پھولوں کے درمیان قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس وقت انسان پھولوں اور حشرات کی زندگی کے ان حیرت انگیز اور دلچسپ نکات کا مطالعہ کرتا ہے تو بے اختیار اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ پھولوں اور حشرات کے درمیان محبت و دوستی کا یہ رشتہ کس نے قائم کیا؟ پھولوں کو یہ دلکش رنگ و روپ اور خوشبو کس نے عطا کی؟ کس نے ان کو خوش ذائقہ مٹھاس بخشی کہ حشرات ان کی طرف بے اختیار کھینچے چلے آتے ہیں؟ کیڑوں، بھنوروں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو یہ دلکشی، رعنائی اور نازک نازک پاؤں کس نے عطا کیے؟ وہ پھولوں کے مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام انجام دیا کرتے ہیں۔ مکھیاں کیوں ایک مدت تک کسی خاص قسم کے پھولوں کی طرف متوجہ رہتی ہیں؟ اس کائنات میں حشرات الارض اور پھولوں کی زندگی کی تاریخ کا آغاز ایک ساتھ کیوں ہوا؟ آیا کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا ہی ہر دھرم ہو اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات پہلے سے کوئی اسکیم اور پروگرام بنائے بغیر ظہور میں آئے ہیں اور بے حس و حرکت فطرت ان حیرت انگیز واقعات کو خود بخود وجود میں لے آئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 68-69 میں فرماتا ہے، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور لوگ کے جو اونچی اونچی مکانات پاٹ کر بناتے ہیں ان میں اپنے چھتے بنا، پھر ہر طرح کے پھولوں سے ان کا عرق چوس، پھر اپنے پروردگار کی راہوں میں تابعداری کے ساتھ چلی جا۔ اب آپ سوچیں کہ پھولوں کی مٹھاس اور ان کی رنگ اور بو سے کیا فائدہ ہے؟ شہد کی مکھیوں کی یہ دلچسپ زندگی کے بارے میں آپ اور کیا کیا جانتے ہیں؟ 10واں اور اس کا آخری سبق ہے کائنات کی بے حد چھوٹی چیزیں، جس میں ایٹم کی پراسرار دنیا، ایٹم توحید کا درس دیتا ہے، غیر معمولی نظام یا پھر نظم و ضبط، اسی طرح طاقتوں کا اعتدال، ہر مخلوق اپنے معینہ راستے پہ گامزن ہے، اور ایٹم کی عظیم طاقت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ چونکہ ہم اس کائنات کی گوناگوں نیز نگینیوں کے درمیان پرورش پاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی عادت ہو گئی ہے، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ ان حیرت انگیز موجودات کی اہمیت سے ہم بے خبر ہوں۔ مثلاً پہلا تو ہمارے چاروں طرف ایسے بہت سے بے حد چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جانور موجود ہیں کہ جن میں بعض شاید 1 یا 2 ملی میٹر سے بھی چھوٹے ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑے سے جانور کی طرح وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہاں تک کہ دماغ، سمجھ، اعصاب، ہاضمے کا نظام یعنی ڈائجسٹو سسٹم رکھتے ہیں۔ اگر ایک چیونٹی کے دماغ کو مائکروسکوپ سے دیکھیں اور اس کے جسم کی حیرت انگیز بناوٹ پہ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اس کے جسم کی ساخت کیسی عجیب و غریب اور دلچسپ ہے۔ چیونٹی کے چھوٹے سے جسم کے مختلف حصے، جس میں سے ہر ایک حصہ اس کے جسم کے کسی حصے کو کمانڈ کرتا ہے، ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو چنے ہوئے ہیں۔ ان کے وضع میں ذرا سی بھی تبدیلی بدن کے اس حصے کو بیکار کر دیتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس چھوٹے سے دماغ میں، جو کہ پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہے، ہوش و خرد، تمدن، ذوق و ہنر کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے، اور دانشوروں کی ایک جماعت نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس جانور کی زندگی کے مطالعے میں صرف کر کے اس کے بارے میں حیرت انگیز اور دلچسپ نکات کا انکشاف کیا اور انہیں اپنی کتابوں میں محفوظ کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق کے اندر یہ تمام ہوش و خرد اور ذوق کے جس نے جمع کر دیے ہیں وہ فطرت ہو جو کہ خود ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی عقل و شعور نہیں رکھتی ہے؟ دوسرا، اب تک سب سے چھوٹی جس چیز کا انکشاف ہوا ہے وہ ایٹم اور اس کے اجزاء ہیں۔ ایٹم اس قدر چھوٹا ذرہ ہے کہ طاقت ترین مائکروسکوپ تک کہ جسے ایک تنکا
پہاڑ نظر آتا ہے اس کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ جاننا چاہیں کہ ایٹم کس قدر چھوٹا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ تمام روئے زمین پر جتنے انسان ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں پانی کے ایک قطرے میں ایٹم موجود ہیں، اور اگر 1 سینٹی میٹر لمبے باریک تار کے پروٹون شمار کرنا چاہیں اور اس کام کے لیے ہزاروں آدمیوں کی مدد لیں، ان میں سے ہر ایک سیکنڈ میں ایک پروٹون کو جدا کرے، تو ان سب کو شمار کرنے کے لیے 30 سے لے کر 300 برس تک کے ایٹموں کی مختلف قسموں کے مطابق شب و روز ہمیں درکار ہوں گے۔ اب دیکھیے 1 سینٹی میٹر لمبے باریک تار میں اس قدر ایٹم یعنی ایٹمی ذرات موجود ہیں، تو سوچئے کہ ہمارے اس آسمان، زمین، آب و ہوا، ستاروں اور نظام شمسی میں کس قدر ایٹم موجود ہوں گے۔ کیا انسانی فکر اس چیز کے تصور ہی سے تھک نہیں جائے گی؟ اور سوائے خالق کائنات کے کون ان کا حساب لگا سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں ایٹم سب سے اہم اور دلچسپ موضوع بحث ہے۔ یہ ننھے منھے ذرے ہم کو توحید کا سبق دیتے ہیں، کیونکہ ایٹم کی دنیا میں سب سے زیادہ 4 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی، 100 سے زیادہ عناصر کا انکشاف ہو چکا ہے کہ جن کے الیکٹران کی تعداد بتدریج 1 سے شروع ہو کر 100 سے زیادہ پر ختم ہوتی ہے۔ ایک بے شعور فطرت کے ذریعے یہ عجیب و غریب نظام ہرگز ظہور میں نہیں آ سکتا۔ دوسرا ہے طاقتوں کا اعتدال۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی 2 قسمیں پازیٹیو اور نیگیٹو یعنی مثبت اور منفی ایک دوسرے کی جانب کھنچتی ہیں، اور اسی بنا پر وہ الیکٹران کے جو بجلی کے منفی چارج رکھتے ہیں اور وہ نیوکلیس کے جو مثبت چارج رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھنچتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیوکلیس کے گرد الیکٹران کے دائروں میں گردش کرنے سے مرکز سے پرے ہٹانے والی طاقت وجود میں آتی ہے۔ اس طرح مرکز سے پرے ہٹانے والی طاقت چاہتی ہے کہ الیکٹران کو ایٹم کے آس پاس سے دور ہٹا دے، ایٹم کے اجزاء کو الگ کر دے۔ جذب کرنے والی طاقت چاہتی ہے کہ الیکٹران کو جذب کر کے اور ایٹم کو ختم کر دے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نہایت باریکی اور مہارت کے ساتھ قوت جاذبہ اور قوت دافعہ یعنی جذب کرنے والی اور پرے ہٹانے والی طاقت ایٹم میں شامل ہے، کہ جس کے ذریعے نہ تو الیکٹران فرار ہو سکتے ہیں اور نہ جذب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ معتدل حالت میں اپنی حرکت جاری رکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اندھی بہری فطرت اس طرح کا توازن اور اعتدال وجود میں لا سکے؟ تیسرا ہے ہر مخلوق اپنے معینہ راستے پر گامزن ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بعض ایٹموں میں الیکٹران زیادہ ہوتے ہیں، البتہ ایسا نہیں کہ یہ تمام الیکٹران ایک ہی مدار پر حرکت کریں، بلکہ یہ الیکٹران کروڑوں سال سے متعدد مداروں پر معینہ فاصلوں اور اپنے اپنے راستوں پر اپنی اپنی سرحدوں کے اندر تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں۔ معینہ مدار پر گردش کا یہ حیرت انگیز نظام کوئی معمولی بات نہیں۔ چوتھا، ایٹم کی عظیم طاقت۔ ایٹم کی عظیم طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے فقط یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میکسیکو کے ایک آب و گیاہ ریگستان میں 1945 میں ایک ایٹمی تجربہ کیا۔ ایک بہت چھوٹے سے ایٹم بم کو ایک فولادی مینار پر سے چھوڑا گیا۔ دھماکے کے بعد فولادی مینار پگھل کر بھاپ بن گیا اور اس میں سے ایک خوفناک آواز اور بجلی پیدا ہوئی کہ جب اس کو دیکھنے کے لیے دانشور وہاں پہنچے تو وہاں اس کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ اسی سال جاپان میں 2 چھوٹے بم پھینکے گئے، ایک ناگاساکی کے شہر پر، دوسرا شہر ہیروشیما پر۔ ناگاساکی میں 70,000 افراد کی جانیں گئیں اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ ہیروشیما میں 30 سے 40,000 افراد ختم ہو گئے اور اتنے ہی مجروح ہوئے کہ جس کے بعد جاپان کو امریکہ کے سامنے بغیر کسی شرط کے جھکنا پڑا۔ کیا ایک چھوٹے سے ایٹمی ذرے کے اسرار و رموز کا مطالعہ ہی اس امر کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہم کو اس کے خالق سے آشنا کر دے؟ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے وجود کے لیے ہمارے پاس اتنی ہی دلیلیں موجود ہیں کہ جتنی دنیا میں ایٹموں کی تعداد۔ قرآن میں سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں خداوند فرماتا ہے، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، سمندر اس کی سیاہی
بنے اور اس کے ختم ہونے کے بعد اور 7 سمندر سیاہی ہو جائیں اور خدا کا علم اور اس کی باتیں لکھی جائیں تو بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اب آپ سوچیں کہ چیونٹی کی پراسرار زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا آپ بلیک بورڈ پر ایک ایٹم کے ساخت کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں؟ 10واں سبق ایک تکمیلی بحث ہے۔ خداوند عالم کی صفات کس قدر شاندار ہیں۔ اس میں بیان ہوگا کہ خدا کی صفات کو کیا پہچاننا آسان ہے۔ صفات جمال و جلال اور خداوند عالم کی مشہور ترین صفات کا ذکر ہوگا۔ یہاں غور کیجئے کہ خدا کو پانا یعنی جہان آفرینش کے اسرار و رموز کے مطالعے کے ذریعے خدا کے وجود کو پہچاننا کس قدر آسان ہے، اسی قدر خدا کی صفات کو پہچاننا مشکل ہے۔ اس کے لیے شدید غور و فکر اور بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ پوچھیں گے ایسا کیوں؟ اس کا سبب واضح ہے، کیونکہ ہماری کسی بھی چیز سے اور جو کچھ ہم نے اس وسیع کائنات میں دیکھا اور سنا ہے، خدا اس سے مشابہت نہیں رکھتا۔ لہٰذا خداوند عالم کی صفات کو پہچاننے کی پہلی شرط اس کی مقدس ذات ہے۔ تمام مخلوقات کی صفات کی نفی کرنا ہے، یعنی عالم فطرت کی مخلوقات میں سے کسی ایک سے بھی اس کی تشبیہ نہ دینا، اس سے مشابہ نہ کرنا پہلی شرط ہے۔ اس مقام پر نہایت احتیاط نزاکت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ہم فطرت کے درمیان پلے بڑے ہیں۔ ہم کو فطرت سے ہمہ وقت تعلق رکھنا ہے، اسی سے مانوس ہے۔ لہٰذا یہ فطری رجحان ہے کہ تمام چیزوں کو اسی کی کسوٹی پر پرکھیں، یا دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں کہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں دیکھا، جسمانی خصوصیات رکھتی ہیں، یعنی تمام موجودات ایک معینہ زمان و مکان رکھتے ہیں، مخصوص شکل و صورت رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں خدا کا تصور کرنا کہ جو نہ جسم رکھتا ہو نہ زمان و مکان، اور اس کے باوجود تمام زمان و مکان پر محیط ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے لیکن ہماری نظریں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، ایک نہایت ہی مشکل کام۔ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ نہایت غور و فکر کے ساتھ اس راہ پر قدم رکھیں۔ البتہ اس نکتے کی یاد آوری بہت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی ذات کی حقیقت کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ کبھی اس کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ خیال ایک ایسا خام خیال ہے کہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہے وہ تمام باہری دنیا سے باخبر ہو جائے۔ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ایک چھوٹی سی لغزش انسان کو خدا شناسی کے اصلی راستے سے کوسوں دور کر دیتی ہے۔ وہ بت پرستی اور مخلوق پرستی کی سنگلاخ راہوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے، خداوند عالم کی صفات کا مخلوقات عالم کی صفات سے ہرگز مقابلہ نہ کریں۔ صفات جمال و جلال۔ عموماً خدا کی صفات کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات کہ جو خدا میں ہیں، صفات سلبیہ یعنی جن چیزوں سے اس کی ذات منزہ و مبرہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، ایک لحاظ سے خدا کی صفات بے پایا اور لامحدود ہیں، اور ایک لحاظ سے فقط ایک صفت میں خلاصہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کی تمام ثبوتی صفات کو مختصر طور پر ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ خدا کی ذات ایک لامتناہی ذات ہے کہ جو ہر لحاظ سے تمام کمالات کی حامل۔ صفات سلبیہ کو ایک جملے میں مختصراً یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ دوسرا نقطہ نظر سے چونکہ کمالات اور نقائص کے درجے ہوتے ہیں، یعنی بے انتہا کمال بے انتہا نقص کا تصور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں انتہا درجے کی صفات ثبوتی، انتہائی درجے کی صفات سلبی پائی جاتی ہے، کیونکہ جس اعلیٰ درجے کے کمال کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کی ذات اس سے متصف ہے، اور جتنے قسم کے بھی نقائص ہو سکتے ہیں اس کی ذات اس سے مبرہ ہے۔ پس خداوند عالم کی صفات ثبوتی اور صفات سلبی لامحدود ہیں۔ خداوند عالم کی مشہور ترین صفات۔ خداوند عالم کی مشہور ترین صفات ثبوتی کو ذیل کے شعر میں ادا کیا گیا ہے۔ عالم و قادر وہی است و مرید و مدرک، ہم قدیم و ازلی پس متکلم صادق۔
پہلا ہے خداوند عالم ہے یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے، دوسرا قادر ہے یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تیسرا حی ہے یعنی زندہ ہے، اور زندہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو علم بھی رکھتا ہو، قدرت بھی، اور چونکہ خداوند عالم بھی ہے اور قادر بھی، اس بنا پر وہ زندہ ہے۔ چوتھا مرید یعنی صاحب ارادہ ہے اور اپنے کاموں میں مجبور نہیں، اور جو بھی کام انجام دیتا ہے اس میں مقصد اور حکمت مضمر ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں مقصد اور حکمت پنہاں ہوتی ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی کوئی چیز بلا مقصد اور بغیر کسی فلسفے کے نہیں بنائی۔ پانچواں ہے خداوند مدرک ہے یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، ساری آوازوں کو سنتا ہے، ہر بات سے آگاہ اور باخبر ہے۔ چھٹا قدیم اور ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں، کیونکہ اس کی ہستی اس کی ذات کے اندر سے ابری ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہ ابدی اور جاودانی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جس کی ہستی خود اس سے ہے، فنا اور نیستی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ ساتواں کہ خدا متکلم ہے یعنی چاہے ہوا میں آواز کی لہریں پیدا کر کے اپنے پیغمبروں سے کلام کر سکتا ہے، نہ یہ کہ خدا زبان، ہونٹ، حلق رکھتا ہے۔ آٹھواں خدا صادق ہے یعنی جو کچھ کہتا ہے سچ اور عین حقیقت ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ عموماً دو سبب سے بولے جاتے ہیں، جہالت و نادانی کے سبب یا کمزوری اور ناتوانی کے سبب، لہٰذا وہ خدا کے جو دانا ہے، توانا ہے، اس کی ذات سے محال ہے کہ جھوٹ کہے۔ خداوند عالم کی مشہور ترین صفات سلبیہ کو اس شعر میں جمع کیا گیا ہے: نہ مرکب بود و جسم، نہ مرئی نہ محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق۔ پہلا ہے مرکب نہیں ہے یعنی اجزائے ترکیبی سے مل کر نہیں بنا، کیونکہ ایسی صورت میں اسے اپنے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ دوسرا خدا جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسم کو محدود کیا جا سکتا ہے، اس میں تغیر و تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور فنا پذیر ہوتا ہے۔ تیسرا خدا مرئی نہیں ہے یعنی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر نظر آتا تو جسم ہوتا اور محدود اور فنا پذیر ہوتا۔ چوتھا خدا محل نہیں رکھتا، کیونکہ جسم نہیں کہ جو مکان کا محتاج ہو۔ پانچواں کہ خدا شریک نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ایک محدود وجود ہوتا، چونکہ دو لامحدود موجودات کا وجود کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے قوانین میں وحدت اس کے بے مثل و یگانہ ہونے کی دلیل ہے۔ چھٹا کہ خدا معانی نہیں رکھتا یعنی اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ ساتواں خداوند محتاج اور ضرورت مند نہیں بلکہ غنی اور بے نیاز ہے، کیونکہ علم و قدرت کے لحاظ سے ایک بے پناہ وجود کو کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ اس کا وجود علم و قدرت کے لحاظ سے بے پناہ ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے: اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اب سوچیں کہ خدا کی وحدانیت، اس کے لا شریک ہونے کی کیا کیا دلیلیں ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ بعض مذاہب میں 3 خداؤں کا بھی تصور ہے اور بعض مذاہب میں 2 کا؟ ان کے وجود کے وہ لوگ قائل ہیں، بتائیں کہ وہ لوگ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو عقائد ہیں ہمارے، یہ بآسانی جو عقیدہ توحید ہے، انشاءاللہ کہ اس کے حوالے سے یہ وہ مطالب ہیں کہ جو ہمیں اپنے خالق کو پہچاننے، اس سے رشتہ جوڑنے اور زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں، رکیں نہیں، سوچیں، تلاش کریں اور اپنے رب کے قریب آئیں۔ یہی پہلا قدم ہے ایک روشن اور بامقصد زندگی کی طرف۔ سننے کا شکریہ، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔